हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका इनकरेज यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम है। यूपीएलटी ग्रेड टीचर के जो उर्दू की तैयारी हम करा रहे हैं उसकी दूसरी वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दबिस्तान दिल्ली की। दो दबिस्तान है, दबिस्तान लखनऊ और दबिस्तान दिल्ली। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दबिस्तान दिल्ली का तारुफ देख लेते हैं। दबिस्तान दिल्ली उर्दू अदब का वो अदबी मकतबा फ़िक्र है जो दिल्ली में 18वीं सदी में परवान चढ़ा। दबिस्तान किसको कहते हैं? स्कूल को या मकतबे फ़िक्र जहाँ अदीब और शोरा के गिरोह मिलकर उस वक्त के हालात के बारे में कहानियाँ लिखते हैं या शायरी कहते हैं, तो उस मकतबे फ़िक्र को दबिस्तान कहते हैं, या इंग्लिश में उसको बोलेंगे स्कूल ऑफ थॉट। दबिस्तान दिल्ली जो है उर्दू अदब का ऐसा मकतबे फ़िक्र है जो 18वीं सदी में दिल्ली में परवान चढ़ा। नूरुल हसन हाशमी की किताब दिल्ली का दबिस्तान शायरी, नूरुल हसन हाशमी की किताब है दिल्ली का दबिस्तान शायरी। उन्होंने में दबिस्तान शायरी, दिल्ली का जो दबिस्तान शायरी है उसके बारे में लिखा है। ये किताब पहली बार 1949 में शाया हुई। नूरुल हसन हाशमी की किताब दिल्ली का दबिस्तान शायरी 1949 में पहली बार शाया हुई, पहली बार छपी। दबिस्तान दिल्ली की क्या खुसूसियात है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो दबिस्तान दिल्ली में सादगी और शिस्तगी, गैर ज़रूरी तसन्नुह से इज्तनाब। दबिस्तान दिल्ली के शोरा की ज़बान आम फहम और साफ़ सुथरी होती थी। दबिस्तान दिल्ली के जो शोरा थे, शायर थे, उनकी ज़बान आम फहम थी, आम लोग भी उनकी ज़बान को समझ जाते थे और साफ़ सुथरी होती थी। दबिस्तान दिल्ली के शोरा या अदीब अपने शेर में या अपनी कहानियों में, अपनी किताबों में आम ज़बान का इस्तेमाल किया करते थे और गैर ज़रूरी तसन्नुह से इज्तनाब करते थे, यानी बनावटी अल्फाज का इस्तेमाल न करके बात को सीधे और खूबसूरत अंदाज में बयान करते थे। अपनी बातों में बनावटी अल्फाज का इस्तेमाल न करते थे, बात को सीधे और खूबसूरत अंदाज में पेश करते थे ताकि लोगों को समझ में आ जाए। दूसरा पॉइंट है सोज़ व गुदाज, आशिकाना और सूफियाना रंग नुमाया होता था। शायरी में दिल की गहराई, मोहब्बत का दर्द और रूहानी यानी सूफियाना एहसासात नुमाया होते थे। दबिस्तान दिल्ली के शोरा में पढ़ने वाले को शेर में ख़ास जज्बाती गर्मी और असर महसूस होता था। तीसरा पॉइंट है फ़ारसी और अरबी असरात अल्फाज और असालीब में। चूँकि उस ज़माने में फ़ारसी सरकारी और इल्मी ज़बान थी, दबिस्तान दिल्ली के ज़माने में फ़ारसी जो है सरकारी ज़बान थी, दरबारी ज़बान थी, इसलिए दिल्ली के शोरा ने फ़ारसी और अरबी के अल्फाज, मुहावरे और शायरी के अंदाज़ अपने कलाम में खूबसूरती से शामिल किए। दबिस्तान दिल्ली के शोरा थे, क्योंकि उस वक्त फ़ारसी ज़बान आम थी और सरकारी ज़बान थी फ़ारसी, तो इसलिए वो अपने शेर में फ़ारसी और अरबी के मुहावरे और अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे। चौथा पॉइंट है इस्लाहे अखलाक, शायरी में अखलाकी पैगाम। दिल्ली के शोरा अपनी शायरी के ज़रिए लोगों को अच्छी बातें सिखाते और बुराइयों से बचने का पैगाम देते थे। वो लोगों में शायरी के ज़रिए अच्छी बातें बताते थे और बुराई से बचने का पैगाम दिया करते थे, जैसे सच्चाई, मोहब्बत, सब्र और खुदा पर भरोसा। इस तरह की शायरी करते थे वो। एहाम गोई मगर बरमहल और ख़ूबसूरत। एहाम गोई का मतलब है ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना जिसके दो मानी हों। एक लफ्ज़ कहें और उसके दो मानी हों, मगर यहाँ दिल्ली के शोरा ये अंदाज़ हद से ज़्यादा नहीं अपनाते थे, बल्कि सही मौका पर और खूबसूरती से इस्तेमाल करते थे ताकि शेर का हुस्न बढ़ जाए। छठा पॉइंट है विसाल से ज़्यादा हिज्र की तलब नज़र आती है। दबिस्तान दिल्ली के शोरा के शायरी के अंदर या किताबों के अंदर विसाल से ज़्यादा हिज्र की तलब नज़र आती है। विसाल मतलब मिलन और हिज्र मतलब जुदाई। सातवां पॉइंट है मीर ने खुद को और सौदा को मुकम्मल शायर, दर्द को आधा शायर और सोच को पाव शायर कहा है। मीर ने अपने आप को और सौदा को पूरा शायर कहा है, दर्द को, मीर दर्द को, और ये मीर जो है मीर तकी मीर, यहाँ पे मीर जो है मीर तकी मीर है। उन्होंने खुद को और सौदा को पूरा शायर कहा है, दर्द को यानी मीर दर्द को आधा शायर और सोच को पाव शायर कहा है। दबिस्तान दिल्ली में इब्तदाल यानी उड़िया निगारी से परहेज़ किया गया है। दबिस्तान दिल्ली के शोरा अपनी शायरी में उड़िया निगारी से परहेज़ करते थे। दबिस्तान दिल्ली के अहम शोरा। दबिस्तान दिल्ली के अहम शोरा में वली दक्कनी पहले शायर हैं। वली दक्कनी की पैदाइश 1667 ईस्वी में हुई और वफ़ात 1707 ईस्वी में। दक्कन के मशहूर शायर जिन्हें बाबाए उर्दू भी कहा जाता है, वली दक्कनी को बाबाए उर्दू भी कहा जाता है, और ये दक्कन के रहने वाले थे। वली दक्कनी जब दिल्ली आए और उनके नाम में दक्कनी भी लगा हुआ है, दक्कन जो हैदराबाद का पुराना नाम है। वली दक्कनी जब दिल्ली आए और अपना कलाम दिल्ली के शायरों को सुनाया तो उन्होंने उर्दू गज़ल के नए मेयार कायम किए।
غزل کو نیا ذوق اور انداز دیا، ولی دکنی نے غزل کو نیا ذوق اور انداز دیا۔ فارسی کی شعری روایت کو اردو میں رائج کیا۔ پہلے فارسی میں شعر کہے جاتے تھے، پھر انہوں نے ولی دکنی نے شعری روایت کو اردو میں رائج کیا۔ عشق، حسن، فطرت اور تصوف پر اشعار کہے۔ دوسرے ہیں سراج الدین علی خان آرزو، 1687 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1756 میں ان کا انتقال ہوا۔ استاد ذوق اور فارسی اور اردو کے بڑے نقاد و شاعر سراج الدین علی خان آرزو ذوق جو شاعر تھے ان کے استاد تھے اور فارسی اور اردو کے بڑے نقاد و شاعر تھے۔ محاورے اور روزمرہ کی درستگی کے امام مانے جاتے ہیں۔ زبان کی پاکیزگی اور محاورے کی درستی پر زور، زبان کی پاکیزگی اور محاورے کی درستگی پہ زور دیا کرتے تھے اپنی شاعری میں۔ ایہام گوئی میں مہارت، ایک لفظ کے دو معنی والے اشعار زیادہ کہتے تھے۔ قصیدہ اور غزل دونوں میں کمال حاصل تھا۔ تیسرے ہیں میر تقی میر، جن کی پیدائش 1723 عیسوی میں ہوئی اور وفات انہوں نے 1810 میں پایا۔ خدائے سخن کے لقب سے مشہور ہیں۔ اکبر آباد میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام محمد علی تھا، لوگ علی متقی کہہ کر پکارتے تھے۔ میر کی کلیات میں 7 دیوان ہیں، جن میں 6 اردو اور 1 فارسی میں ہیں۔ اردو غزل کو سب سے اونچا مقام دینے والے شاعر میر تقی میر تھے۔ سوز و گداز اور درد مندی ان کی شاعری میں چھلکتی تھی۔ سادہ مگر دل کو چھونے والی زبان استعمال کرتے تھے۔ سادہ مگر دل کو چھونے والی زبان اپنی شاعری میں استعمال کرتے تھے۔ عشق و ہجر، انسانی غم اور زندگی کی تلخیوں کا بیان اپنی شاعری میں کرتے تھے۔ میر کا انتقال 20 ستمبر 1810 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوا اور لکھنؤ میں ہی دفن ہوئے۔ میر تقی میر کا ایک شعر ہے: میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب، اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہیں مرزا محمد رفیع سودا، 1700 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1781 میں وفات پائی۔ دلی میں پیدا ہوئے تھے۔ قصیدہ نگاری اور ہجو نگاری میں امام تھے۔ اردو قصیدوں کو فنی بلندی پر پہنچایا۔ فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ نمونہ، طنز و مزاح میں مہارت۔ قصیدہ مرثیہ مثنوی میں کمال اور لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ ابھی ہم دبستان دہلی پڑھ رہے ہیں، اس لیے دبستان دہلی میں جو شعراء ہیں ان کے بارے میں ہم مختصر جان رہے ہیں، لیکن جب ہم الگ الگ سارے شعراء اور ادیب کو پڑھیں گے تب تفصیل سے ہم ان کے بارے میں جانیں گے۔ 5ویں نمبر پر ہے خواجہ میر درد، 1721 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1785 عیسوی میں وفات پائی۔ درد دہلی میں پیدا ہوئے، خواجہ میر درد دہلی میں پیدا ہوئے۔ دہلی کے مشہور صوفی شاعر تھے۔ غزل میں روحانی اور صوفیانہ رنگ غالب ہوا۔ ان کی غزل میں روحانی اور صوفیانہ رنگ غالب تھا۔ دنیا کے ناپائیداری اور محبت الہی کا بیان اپنی شاعری میں کرتے تھے۔ ان کی تصانیف میں فارسی اور اردو دیوان کے علاوہ علم الکتاب، واردات، اسرار الصلاۃ، نالہ درد وغیرہ شامل ہیں۔ سادگی اور گہرائی ہوتی تھی ان کی شاعری میں۔ صوفیانہ تصورات کو سادہ انداز میں پیش کرتے تھے۔ میر حسن 1727 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1786 عیسوی میں وفات پائی۔ دہلی کے عظیم مثنوی گو شاعر تھے، مثنوی کہتے تھے یہ۔ مثنوی کو فنی کمال پر پہنچایا۔ اہم تصنیف سحر البیان اردو کی سب سے مشہور مثنوی ہے، میر حسن نے ہی لکھی ہے۔ داستانی رنگ ہوتا تھا، عشقی اور اخلاقی مضامین۔ داستانی رنگ ہوتا تھا چونکہ یہ مثنوی لکھتے تھے، اس لیے داستانی رنگ ہوتا تھا، اس میں عشقی اور اخلاقی مضامین لکھتے تھے۔ 7ویں نمبر پر ہیں مرزا غالب، 1797 عیسوی میں ان کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی اور 1869 میں ان کا انتقال ہوا۔ فلسفیانہ اور جدید فکر کے شاعر تھے۔ روایتی شاعری کو فکری گہرائی عطا کی۔ مشکل پسندی اور نئے خیالات پر شاعری کرتے تھے۔ انسانی نفسیات، فلسفہ اور کائنات پر غور۔ فارسی اور اردو دونوں میں اعلیٰ مقام۔ جب مرزا غالب یا کسی بھی شعراء جو دبستان دہلی کے ہیں کس طرح کی شاعری کرتے تھے، ان کی شاعری میں کون سا عنصر زیادہ نمایاں ہوتا تھا، اس طرح کے سوالات آئیں گے تو یہی پوائنٹ جو ہے آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ فارسی اور اردو دونوں میں اعلیٰ مقام۔ فارسی میں بھی اشعار کہتے تھے اور اردو میں بھی۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ وحشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ یہ مرزا غالب کا شعر ہے۔ جب ہم الگ سے مرزا غالب کے بارے میں پڑھیں گے تو تفصیل سے پڑھیں گے، یہ مختصر نوٹس ہیں۔ 8واں ہے میر سوز، 1721 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1798 میں وفات پائی۔ نام سید محمد میر تھا، دہلی میں پیدا ہوئے۔ سودا کے شاگرد تھے، سودا کے اسٹوڈنٹ تھے۔ شروع میں تخلص میر تھا، بعد میں سوز تخلص اختیار کیا۔ پہلے وہ میر کے نام سے
اشعار کہتے تھے، بعد میں سوز اپنا تخلص اختیار کر لیا۔ فیض آباد میں وفات ہوئی۔ شاہ نصیر دہلوی 1756 عیسوی میں پیدائش ہوئی اور 1837 عیسوی کو ان کا انتقال ہوا۔ تخلص نصیر تھا۔ مرزا غالب، میر تقی میر اور ابراہیم ذوق کے ہم عصر تھے۔ مرزا غالب، میر تقی میر اور ابراہیم کے زمانے کے شاہ نصیر دہلوی بھی تھے۔ 10واں ہے مومن خاں مومن، ذوق اور غالب کے ہم عصر تھے۔ ذوق اور غالب کے زمانے کے شاعر تھے یہ مومن خاں مومن۔ ضیاء احمد بدایوں نے مومن کی شاعری کو مکر شاعرانہ کا نام دیا۔ مکر شاعرانہ کا نام مومن کی شاعری کو کس نے دیا؟ ضیاء احمد بدایونی نے۔ غالب نے ان کے شعر تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا پر اپنا پورا دیوان دینے کی بات کہی تھی۔ غالب نے کہا تھا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، اگر وہ ہمیں دے دیں تو ہم اپنا پورا دیوان ان کو دے دیں گے۔ ذوق دہلوی 22 اگست 1790 کو ان کی پیدائش ہوئی اور 16 نومبر 1854 کو ان کا انتقال ہوا۔ محمد ابراہیم نام اور ذوق تخلص تھا۔ ان کا نام تھا محمد ابراہیم اور ذوق تخلص استعمال کرتے تھے۔ شاہ اکبر ثانی نے ایک قصیدہ کے صلہ میں ملک الشعراء خاقانی ہند کا خطاب مرحمت فرمایا۔ شاہ اکبر ثانی نے ان کو ایک قصیدے کے بدلے میں ملک الشعراء خاقانی ہند کا خطاب دیا تھا، ٹائٹل دیا تھا۔ پہلے استاد حافظ غلام رسول تھے جن کا تخلص شوق تھا۔ ان کے جو پہلے استاد تھے ذوق دہلوی کے، وہ حافظ غلام رسول تھے اور ان کا تخلص شوق تھا۔ بعد میں ذوق شاہ نصیر دہلوی کے شاگرد ہو گئے اور ذوق دہلوی نے اپنے پہلے استاد غلام حافظ رسول جن کا تخلص شوق تھا ان سے ہی متاثر ہو کر اپنا نام ذوق رکھا، اپنا تخلص۔ مرزا سودا کے بعد قصیدہ نگاری میں ذوق کا نام اہمیت کا حامل ہے۔ مرزا سودا قصیدے میں پہلے نمبر پر ہے قصیدہ نگاری میں، اس کے بعد جو ذوق کا نام آتا ہے قصیدہ نگاری میں۔ دبستان دہلی میں بہادر شاہ ظفر جو اولیاء دور کے آخری بادشاہ تھے وہ بھی دبستان دہلی میں شمار ہوتے ہیں، جن کی پیدائش 24 اکتوبر 1775 عیسوی کو ہوئی اور 7 نومبر 1862 عیسوی کو ان کی وفات ہوئی۔ غالب اور ذوق کے ہم عصر تھے۔ غالب اور ذوق کے زمانے کے تھے یہ، چونکہ دبستان دہلی کے تھے تو انہی کے زمانے کے ہوں گے۔ ان کے 4 یادگار دیوان ہیں۔ داغ دہلوی ہیں جن کی پیدائش 1831 عیسوی کو ہوئی اور وفات انہوں نے 1905 عیسوی کو پائی۔ نام نواب مرزا تھا۔ دبیر الدولہ فصیح الملک نواب ناظم جنگ بہادر کے خطاب ملے۔ دبیر الدولہ فصیح الملک نواب ناظم جنگ بہادر، یہ سارے خطاب ان کو ملے۔ داغ کی تصنیف میں 4 دیوان، داغ کی جو تصانیف ہیں ان میں ان کے 4 دیوان ہیں۔ ایک ہے گلزار داغ، آفتاب داغ، مہتاب داغ اور یادگار داغ، یہ 4 دیوان ہیں۔ 4 دیوان ہیں کس کے؟ داغ کے۔ ایک مثنوی اور چند قصیدے اور رباعیات شامل ہیں ان کی تصانیف میں۔ دہلی کی تباہی پر ان کا شہر آشوب وہ بھی مشہور ہے۔ دبستان دہلی کے اور بھی اہم شعراء ہیں جیسے شیخ غلام حمیدان، قصیدہ اور مثنوی میں ان کو مہارت حاصل تھی۔ مصحفی غلام حمدانی کلام میں شوخی اور رنگینی کے لیے مشہور تھے۔ انشاء اللہ خان انشا ظرافت اور زبان دانی میں یکتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دبستان دہلی کو ڈسکس کیا۔ اگلی ویڈیو میں ہم دبستان لکھنؤ کو ڈسکس کریں گے اور دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ دونوں کا تقابلی جائزہ لیں گے، دونوں میں کیا فرق تھا اور کیا ملتا جلتا تھا اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔